محترم معزز اور موقر علماء کرام، بطور خاص جھارکھنڈ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خطیب فضیلت الشیخ اشرف الحق محمدی مدنی حفظہ اللہ تعالی، اور سامنے تشریف فرما معزز اور باوقار بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اور میری آواز سننے والی میری ماں اور بہنوں، ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ آج ہم سب ایک ایسی مجلس کا حصہ ہیں کہ جس مجلس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال اپنے مقرب فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک انتہائی مشہور و معروف آیت کریمہ کا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتلا رہا ہے، کائنات کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اے اس کائنات میں بسنے والے لوگوں، اے اس دھرتی پر جینے والے لوگوں، دنیا میں جتنی قومیں آئی، جتنی امتیں آئی، ان تمام امتوں میں، ان تمام قوموں میں خیر امت تم ہو، دنیا کی سب سے بہترین امت تم ہو، اور بہترین امت اس لیے ہو کہ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، نیکیوں کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، منکرات سے لوگوں کو روکتے ہو، جہاں خلاف شرع کام ہوتا ہے، جہاں حرام کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جہاں لوگ قرآن و سنت سے ہٹ کر اگر کوئی عمل انجام دیتے ہیں، تم آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ کو تھامنے کی کوشش کرتے ہو، منکرات سے لوگوں کو روکتے ہو۔ اس وجہ سے تم دنیا کی بہترین امت ہو، تم دنیا کی بہترین امت اس لیے ہو کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر تم ایمان کامل رکھتے ہو، اللہ پر تم مکمل ایمان رکھتے ہو، ان اوصاف کی بنیاد پر، ان خوبیوں کی بنیاد پر تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ آج میرے بھائیوں، جب ہم اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں، جب اپنے سماج کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، آج ہم خیر امت کا جو لقب، دنیا کی بہترین امت ہونے کا جو سرٹیفکیٹ رب کریم نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس سے بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں ہر طرح کی برائیاں شباب پر ہے، زناکاری عام ہے، بدکاری عام ہے، توحید سے لوگوں کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، آج لوگ بھائیوں کے حقوق کو بھول گئے ہیں، آج لوگوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، رب کی معرفت آج ہمارے پاس نہیں ہے، ہم نے اپنے رسول کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے، ہم نے شریعت کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے۔ بھائیوں کے کیا حقوق ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہے، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہے، ان تمام حقوق کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ وہ سبق جو سبق نبی رحمت، ساقی کوثر، شافع محشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھایا تھا، اس سبق کو ہم نے بھلا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ امر بالمعروف
اور نہیں انل منکر کا فریضہ، بھلائیوں کی نیکیوں کا حکم دینا، نیکیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ اتنا عظیم فریضہ ہے کہ جب تک اس عظیم فریضے کی ہم ادائیگی کرتے رہیں گے اللہ کی نگاہ میں ہم سب سے معزز اور محترم ہوں گے۔ اور جیسے ہی اس فریضے سے ہم روگردانی کریں گے، جیسے ہی اس فریضے سے ہم اپنے آپ کو پیچھے رکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ضربت علیہم الذلہ، یہ ذلت، یہ مسکنت اور یہ حقارت اور یہ ساری چیزیں ہمارا مقدر بن جایا کریں گے۔ آپ پچھلی قوموں کو دیکھیں، پچھلی قوموں نے جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو چھوڑ دیا، اللہ کی لعنت ہوئی لوگ، اللہ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اللہ نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ جب اللہ کسی بستی کو برباد کرتا ہے، جب کسی بستی کو اللہ ہلاک کرتا ہے، اس بستی میں اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے لوگ نہیں ہوتے، اس بستی میں اصلاح کا کام کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، جب سماج سدھار کا کام بند ہو جاتا ہے، اصلاح معاشرہ کا کام بند ہو جاتا ہے، جب لوگ نیکیوں کو چھوڑ کر گمراہیوں کے راستے کو اختیار کرنے لگتے ہیں، جب لوگ برائیوں کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ نے کہا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اور میرے بھائیوں، ایسی بستی کو اللہ برباد کر دیتا ہے، ایسی بستی کو اللہ ہلاک کر دیتا ہے جب معاشرے کی اصلاح کرنے والے لوگ ہوں گے، اپنے سماج اور سوسائٹی میں جب اصلاح کرنے والے لوگ ہوں گے، نیکیوں کی دعوت دینے والے لوگ ہوں گے، برائیوں سے روکنے والے لوگ ہوں گے، اللہ ان بستیوں کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ امر بالمعروف، یہ نیکیوں کا جو کام ہے، بھلائیوں کا جو کام ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بھلائیوں کے کام میں اعظم الشیء، سب سے عظیم چیز جس کو کہا گیا ہے وہ توحید ہے۔ ابھی توحید کے حوالے سے مہمان موصوف کی بڑی پرمغز تقریر ہم لوگوں نے سنی ہے۔ یہ توحید وہ عظیم شے ہے کہ کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صداقت کا اعلان کیا تھا، اسی سچائی کا اعلان کیا تھا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر اس وقت اس ماحول میں جس ماحول میں ہر قبیلے کے لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل تھے، ان کی سچائی کے معترف تھے، ایسے ماحول میں رسول رحمت صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو میں تم سے مال و دولت کا مطالبہ نہیں کر رہا، اے لوگو میں تم سے عہدے اور مناصب کا مطالبہ نہیں کر رہا، ایھا الناس، اے لوگو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرو، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب ہم توحید کو اپنائیں گے تو اس توحید کی بنیاد پر اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں اور طائف کے اس منظر کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ ہمارے نبی مال و دولت کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے طائف والوں سے، اچھی میزبانی کا مہمانی کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ان کو جا کر کیا کہا تھا؟ اسی توحید کی دعوت دی،
اسی اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تھی، اور اس دعوت کی بنیاد پر اہل طائف نے جو سلوک کیا رسول رحمت کے ساتھ، تاریخ کے صفحات آج بھی موجود ہے، گواہ۔ اس توحید کی دعوت کی وجہ سے اہل طائف نے رسول اکرم کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ رسول رحمت اس دعوت کی بنیاد پر اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہ اس فریضے کی انجام دی کی بنیاد پر دشمنوں سے پتھر کھانے لگے، اور ایسی یاتنائیں دی اہل مکہ نے، ایسی تکلیف دی رسول رحمت کو کہ رسول رحمت بار بار کھڑے ہو رہے ہیں اور غش کھا کھا کر نبی رحمت گر جا رہے ہیں، اور اس نبی کی حالت یہ ہے کہ دشمنوں نے اس قدر پتھروں کی برسات کی تھی کہ آپ کا جسم اطہر پورا کا پورا پتھروں سے ڈھک چکا ہے۔ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول رحمت اگر آپ کا حکم ہو آپ کہہ دیں تو میں ان طائف والوں کو ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں پیس کر ہلاک کر دو۔ قربان جاؤ میرے بھائی، اس رسول رحمت نے بڑی عظیم دعا کی اور ان فرشتوں کو منع کر دیا اور کہا کہ اللہم بقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ لا علمی کی بنیاد پر، یہ اپنے رسول کی عظمت کو نہ جاننے کی بنیاد پر، یہ توحید کی عظمت کو نہ جاننے کی بنیاد پر اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ اللہم بقومی، اے اللہ یہ سارے کے سارے لاکھ خطا کار ہیں، لاکھ بڑے مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، سب کچھ صحیح، لیکن ہے تو میری قوم کے لوگ، ہے تو میری امت کے فرد۔ اللہم اہد قومی، اے اللہ میری اس قوم کے لوگوں کو تو ہدایت دے دے۔ ہدایت کی دعا کی تھی میرے نبی نے۔ آج ہم دعوت کے میدان میں نکلتے ہیں، قرآن و سنت کا پیغام لے کر نکلتے ہیں، ذرا سی سختی ہوئی، ذرا سی لوگوں کی طرف سے مخالفت ہوئی، ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری مخالفت کر رہی ہے، اب ہم قرآن و سنت کے پیغام کو عام نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تمام نبیوں کی تاریخ رہی ہے، تمام نبیوں کی تاریخ کو آپ پڑھ جائے، تمام نبیوں کو ستایا گیا، تمام نبیوں کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کو ان کے گھر سے بے گھر کیا گیا، ان کو سماج سے نکالا گیا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، لیکن پھر بھی توحید کے دامن کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ آج ابھی اسی مجلس میں بھی مولانا تبریز صاحب کو دکھا رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ گردن میں تعویذ، پاؤں میں کالا دھاگا بندھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اسی میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کالے دھاگے میں ہے، ہم سمجھتے ہیں کامیابی تعویذ میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جب قوموں نے توحید سے اپنا رشتہ توڑا ہے اور دنیا کے کسی بھی نسخے کو اپنایا ہے، وہ قومیں کامیاب نہیں ہوئی، وہ قومیں ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ تربیت اولاد کے حوالے سے مولانا شاہنواز صاحب نے بڑی پیاری باتیں کہی اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہر باپ اور ہر ماں اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے، وہاں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ آپ سماج کو چھوڑیے، آپ اپنے بچوں کے باپ ہیں، آپ اپنے بچوں کی ماں ہیں، آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آپ اپنی بیوی کے شوہر ہیں۔ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، آپ نگہبان ہیں اپنے عورتوں پر، اپنے بچوں پر، سب پر، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کیا خلاف شرع کام، شریعت کے مخالف کام اگر آپ کے گھروں میں ہوتا ہے، آپ آگے بڑھ کر پوری مضبوطی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ ان برائیوں کو اپنے گھروں سے
ختم کرنے کا کام شروع کریں۔ جب ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کر اپنے گھروں سے برائیوں کے سدباب میں، برائیوں کے خاتمے میں کوشش کرے گا تو انشاءاللہ یہ پورے سماج میں جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہے آج ہمارے سماج میں، معاف کیجئے گا، آج ہمارا سماج اتنا آلودہ ہو چکا ہے گناہوں سے اس قدر اٹ چکا ہے، اور کون سی بیماری اور وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے سماج میں نہیں پائی جا رہی؟ نشہ، زناکاری، شراب نوشی، جوا بازی، سود خوری، بھائیوں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی جائیداد کو ہڑپنے کے واقعات، کسی پاکیزہ خاتون کی عزت و عصمت کو، تقدس کو پامال کرنے کا کام، یہ سارے کام انجام پا رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، اگر ان برائیوں کے خاتمے کے لیے ہمارا پڑھا لکھا طبقہ قرآن و سنت کے علم سے جن لوگوں کا سینہ معمور ہے، جن کے سینوں میں قرآن و سنت کی گہرائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سماج کے وہ با اثر افراد، وہ باقوت افراد جن کا اثر ہے، روب ہے، دبدبہ ہے سماج پر، اگر سماجی برائیوں کے خاتمے میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے ہیں، اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں، تو یاد رکھیے بنی اسرائیل کے اس واقعے کو آپ یاد رکھیں جنہیں قرآن نے بیان کیا ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی جن لوگوں پر لعنت بھیجی گئی، بنی اسرائیل کے جن لوگوں پر ان لوگوں نے لعنت کیا، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا قصور یہ تھا کہ ان کے سماج میں جب برائیاں زوروں پڑتی، ان کے سماج میں برائیاں جب شباب پڑتی، جب ان کے ہاں نشہ گاجا اور اس طرح کی برائیاں، شرک کے مظاہرات جب چرم سیما پڑتے، ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ وہ اس کے گھر کا معاملہ ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں اس میں انٹرفیئر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہر آدمی کو آزادی ہے زندگی جینے کا، ہم سوتنترتا کی بات کرتے ہیں، فریڈم کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، قرآن نے کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کے سماج میں جب برائیاں ہوتی تھی، ان برائیوں کے روک تھام کے لیے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے، نہیں روکتے تھے ان برائیوں سے لوگوں کو۔ فلاں کا بیٹا چور بن رہا، ہمیں اس سے کیا لینا ہے؟ فلاں کی بہو، فلاں کی بیٹی بے حیا بن رہی ہے، بے حیائیوں کا ناچ رہی ہے، بے حیائیوں کا عمل انجام دے رہی ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہر آدمی اگر یہ سوچنے لگے تو پورے سماج میں یہ برائیاں کینسر کی طرح، مہلک مرض کی طرح بالکل پھیل جائے گی، اور وہ سماج میں معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا کہ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ اپنے سماج میں ہو رہی برائیوں پر قدغن نہیں لگاتے تھے، وہ آگے بڑھ کر ان برائیوں کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ اور ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہم سے اللہ تعالیٰ کچھ پوچھے گا نہیں۔ اس بھول بھلیا میں ہم نہ رہیں، ہم اس بھول بھلیے میں قطعی نہیں رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اپنی رسالت کی ذمہ داری انہوں نے پوری کر دی، اور رسول رحمت کے چلے جانے کے بعد انما العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ علماء جو قرآن و سنت کا پیغام لے کر آپ کے بیچ آ رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان لے کر آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو یہی دعا کر بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، مسلمانوں قرآن و سنت کے پیغام کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرو۔ ارے بھائیو، جب ہم اپنے گناہوں کی بدولت اللہ کیا جب اس کے سزا اور اس کے عقاب کے مستحق ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین کیا جب ہم سزا سے دوچار ہو رہے ہوں گے، تو پڑھو، اٹھاؤ قرآن کو اور سورہ ملک کے پہلے صفحے کو پڑھو۔ اللہ نے اس میں کیا کہا؟ بلا قد جاء اذا سألهم خزنتها لم يأتكم نذير۔ جب انسان جہنم میں جانے لگے گا، اس وقت جہنم کے داروغے آئیں گے اور کہیں گے سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ اے بریوا کے لوگوں اور اے اطراف و اکناف کے لوگوں، اے وہ لوگوں تمہارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ بتاؤ کہ تم تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا نہیں؟ تمہیں علماء حق نے اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کو تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر۔ اس وقت ہمارا جواب ہوگا، اس وقت ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہاں ہمیں ڈرانے والے لوگ تو آئے تھے، ہمارے پاس جو علماء آتے تھے ہم نے ان علماء کے اندر عیب جوئی کرنے کا کام لیا۔ علماء نے آ کر منبر و محراب سے ہمیں قرآن و سنت کا پیغام ضرور بتایا، لیکن ہم نے علماء کے اندر کیا کمیاں تھی، کیا کوتاہیاں تھی، ان کمیوں کوتاہیوں کو اجاگر کر کے ہم نے اپنے آپ پر، اپنے عیوب پر، اپنی برائیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، میرے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہمارا جرم تو یہ ہے فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ ہم نے جھٹلا دیا تھا، ہم نے کہا تھا، ہم نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ ساری کی ساری تمہاری من گھڑت باتیں، تم اپنی ذات سے گڑھ کر تم یہ باتیں کہتے ہو۔ یہ اس وقت ہمارا حال ہوگا۔ اور یہ دوسری آیت، اور اس کے بعد ایک مختصر سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ وہ ختم ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا آپ کو، کہ اس دنیا سے جانے کے بعد، آنکھیں بند ہو جانے کے بعد، یہ سارے مال و دولت، عہدہ، منصب، یہ ساری چیزیں یہیں کی یہیں رکھی رہ جائیں گی۔ آنکھ بند ہوتے فوراً بھائی، برادر، باپ، بیٹا، میاں، بیوی، جو بھی زندگی میں باقی رہتا ہے، فوراً ہمیں اپنے سے دور کر کے قبر کے حوالے کرنے کی بڑی تیزی کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جلدی لاش کو لے چلو، دفنا دو، کفنا دو اور قبر کے حوالے کرو۔ سارا مال و متاع، ساری چیزیں ہماری یہ چھوٹ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جب وہاں ہم جائیں گے تو کوئی بہانہ توحید کے حوالے سے یا پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے، نیکیوں کے پیغام کو عام کرنے کے حوالے سے، برائیوں کے روک تھام کے حوالے سے کوئی دلیل و حجت کام نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے اللہ کی آیتوں کو سنانے والے اور جنت کے جو خوشنما، جو جنت کے انعام و اکرام ہے، جو جنت کے مناظر ہے، خوشنما مناظر، جو بشارت ہے، ان بشارتوں کو سنانے والے کو، خوشخبری سنانے والے رسولوں کو، اور جہنم اور اس کی ہولناکیوں کو بیان کرنے والے اور جہنم سے ڈرانے والے، آخرت کے دنوں سے ڈرانے والے رسولوں کو بھیج کر ہم نے اپنی حجت تمام کر دی ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص ہمارے خاتم النبیین کی حیثیت سے بھیج کر اللہ رب العالمین نے اس پوری امت پر حجت قائم کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، آخری بات توحید کے حوالے سے ایک چیز ہمارے ذہن میں آ گئی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بڑا مشکل کام ہے، برائیاں اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس میں روک پانا بڑا مشکل ہے۔ بات صحیح ہے، انسانی ذہن اس بات تو کہتی ہے
یا دعویٰ کرتی ہے، لیکن سچائی ہے، بلکہ علماء نے جو لکھا ہے کہ معاشرے میں اگر مختلف برائیاں ہو تو ان برائیوں میں سب سے اہم چیز اور سب سے پہلی چیز جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید پر پوری مضبوطی کے ساتھ کام کیا جائے۔ جب توحید انسان کے اندر آئے گا تو اس توحید کی برکت کی بنیاد پر انسان دیگر برائیوں سے توبہ کرے گا۔ اس توحید کی برکت کی بنیاد پر انسان اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوگا۔ اس حوالے سے میں ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ابھی مولانا نے سعودی عرب کا تذکرہ کیا تھا، آج ہم لوگ گالی دے رہے ہیں کہ سعودی عرب نے یہ کیا وہ کیا، امریکہ فلاں چلا کر کے ہم لوگ بہت گالیاں دے رہے ہیں۔ قسمت سب کی اپنی اپنی ہے۔ ہم جب آپ گہرائی سے دیکھیں گے تو اللہ کی قسم یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آج تک ابھی کے زمانے میں بھی جو انسانی خدمات اور اس کے علاوہ توحید کے حوالے سے جو خدمات سعودی عرب کے ہیں، لاکھ آپ دنیا جو بھی دعویٰ کرے، سعودی عرب کی جو خدمات ہے اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال اس سعودی عرب کا ماحول یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو 15 سال 16 سال کے جو لڑکے جو آج کل چھپری کہلا رہے ہیں، جو چھپریوں کی عمر میں ہے، جو آج کل سگریٹ دھک رہے ہیں، دھواں چھوڑ رہے ہیں اور ایکسیلیٹر رائڈ کے بھاگ رہے ہیں، اس عمر میں ہر جگہ کے لوگ بدماشی کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے لڑکے بھی بڑی بدماشی کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، لیکن وہاں کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں اگر باپ کبھی اپنے بچوں پر غصہ ہوتا ہے تو غصہ ہوتے ہوئے فوراً وہ درود پڑھتا ہے اور بچوں کو کہتا ہے کہ صلی علی النبی، غصے کی حالت میں تو کہتا ہے صلی علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، خود اپنے سگے بیٹے کی ماں اور بہن تک کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ماحول ہے اور یہ سچائی ہے اس سماج کی۔ تو ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے توحید کا اتنا خوبصورت منظر ہے وہاں کہ مدینہ منورہ کی سڑکوں پر میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ 20 سال 22 سال کا جوان 3-4 آدمیوں کا قافلہ ہے جو عمرہ کر کے مکہ سے چلا آ رہا ہے، راستے میں ہے، واپسی میں ہے، اچانک روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ 4 چکا ایکسیڈنٹ حادثے کا شکار ہو جاتی ہے وہ گاڑی، اور وہ سارے نوجوان ادھر ادھر سڑکوں پر بکھر جاتے ہیں۔ اس میں سے ایک نوجوان ایسا ہے کہ جس کے منہ سے خون کا فوارہ بالکل پورے فل پریشر کے ساتھ خون نکل رہا ہے، اور اس کا دوسرا ساتھی جو اس حادثے کا شکار ہے وہ ساتھی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ ہمارا یہ ساتھی شاید اس کا آخری وقت آ گیا ہے، اس کے منہ سے خون کا فوارہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے، وہ بھی قسم پرسی کے عالم میں ہے، رینگتا ہوا گھسیٹتا ہوا کسی طرح اپنے اس کمزور ساتھی کے پاس، اس لاچار ساتھی کے پاس پہنچتا ہے اور عربی زبان میں کہتا ہے کہ قل لا الہ الا اللہ، قل یا اخی لا الہ الا اللہ۔ وہ اپنے دوست کو کہہ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی زندگی کی جنگ ہار رہا ہے، آخری مرحلے میں ہے، وہ اپنے اس دوست کو نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی اب تو زندگی کی جنگ ہار رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لے، لا الہ الا اللہ زبان سے نکالو۔ یہ وہ خوبصورت معاشرہ ہے سعودی عرب کا، جہاں توحید کی برکت سے جو ہم دعائیں کرتے ہیں نبی رحمت نے جو ہمیں سکھایا ہے، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، کہ اللہ ہمیں بہترین موت ہمیں نصیب فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما۔ سعودی عرب کے ان نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب ماحول جب ایسا ہوتا ہے تو اس ماحول کا اثر یہ ہوتا ہے کہ موت کے عالم میں بھی ان کی زبان سے کلمہ توحید نکلتا ہے اور وہ خوبصورت موت اسے حاصل ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے سماج کا اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، باتیں بہت ساری ہیں لیکن وہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ دعا کرے رب کریم سے کہ اللہ تعالی ہم سب کی خدمات کو جو جس سطح پر جہاں پر بھی ہے، جہاں پر بھی رہ کر اگر ہم اخلاص نیت کے ساتھ کسی سے مسکرا کر کے بھی مل لیتے ہیں، یہ بھی صدقہ، یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے۔ ہم دعا کرے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر اللہ قبول فرما لے۔ اذا اذنب العبد ذنبا
بلکہ ایک حدیث آتی ہے کہ بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے اتنا ڈر جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے اور عنقریب وہ پہاڑ میرے بدن پر گر جائے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور فاجر فاسق انسان گناہوں کو یہ سمجھتا ہے جیسے ایک مکھی آتی ہے، مر ہے کہ ایک مکھی آتی ہے اور ناک کے اوپر سے گزر جاتی ہے اور ہم ایسا کر کے اس کو بھگا دیتے ہیں، اتنے ہلکے میں وہ گناہوں کو لیتا ہے، جبکہ یہ گناہ ہمارے لیے ہلاکت کا اور بربادی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ